پہلے ان کا دل صاف ہوا اور وہ نبی کی صحبت سے، نبی کی نظر سے، اور نبی نے ان کے دل کو مجلہ و مصفا کر دیا۔ اب ویسی صفائی کسی کو نہیں مل سکتی، اب ویسی طہارت، اب ویسا تزکیہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ تو نظر سے صاف کرنا یہ نبی کی سنت ہے، اور عمل سکھانا یہ علماء شریعت کا طریقہ ہے، یہ علماء شریعت کا طریقہ۔ اور کبھی کبھی تو لوگ عجیب و غریب ہوتے ہیں، عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ شریعت دیکھو، اور نبی نے کئی چیزیں تمہیں دی ہیں، نبی نے کئی چیزیں دی ہیں، کئی دریا، کئی چشمے دیے۔ اس میں گندگی کئی طریقے کی ہوتی ہے۔ جسم گندا ہو شریعت سے پاک کر لو، شریعت کے نقش و نگار سے اپنے جسم کو سجا لو۔ جسم گندا ہو تو شریعت سے پاک کر لو، دل گندا ہو تو طریقت سے پاک کر لو، دل گندا ہو تو طریقت سے پاک کر لو، اور دماغ گندا ہو تو معرفت سے پاک کر لو، اور اگر روح گندی ہو تو حقیقت سے پاک کر لو۔ چار چشمے ہیں، چار چیزیں ہیں، چاروں کی چاروں گندگیاں ہیں، تو حقیقت سے پاک کر لو۔ مگر ایک بات، جب گندا ہو تو پاک کرو، اور گندگی بن جائے تو بڑا مشکل ہے۔ کوئی چیز نجس، نجس کسے کہتے ہیں؟ جس میں نجاست لگے، نجس جس میں کسے نجاست لگے وہ نجس۔ اور نجاست تو نجس کو تو ہم پاک کر سکتے ہیں، نجاست کو کیسے پاک کرو؟ اگر کوئی نجاست لگ گئی ہو تو اسے کیسے پاک کریں؟ یہ گوبر ہے، گوبر، گوبر نجاست ہی ہے نا، اس کو پاک کرنے کا طریقہ بتاؤں؟ آگ میں جلا دو، اب راکھ پاک۔ نجاست کو پاک کرنا ہے تو اب جلانا پڑے گا، یہ پانی سے نہیں پاک ہوتا، پانی سے نہیں پاک ہوتا، کتنے بھی سمجھاؤ پاک نہیں ہوتے، جلانا پڑے گا۔ تو نبی نے اس کا بھی لحاظ کیا کہ یہ نفس امارہ یہ نجس العین ہے، یہ نجاست نہیں ہے، یہ نجس نہیں ہے، نجاست ہے۔ تو نفس الامارہ کو اگر تمہیں پاک کرنا ہے تو عشق محمدی کے آگ میں جلا ڈالو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا یاد رکھو، شریعت کی اہمیت کو کم نہ سمجھنا۔ وہ لوگ بھی بڑی نادانی ہیں، ہم تو طریقت والے ہیں، ہمیں شریعت سے کیا مطلب؟ اگر کوئی ایسا بولتا ہے تو یہ گمراہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ طریقت بھی وہی طریقت ہے جو شریعت کے سائے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شریعت نبی کے اقوال کا نام ہے، طریقت نبی کے افعال کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو سائے میں ہو، ایسے وقت میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ آپ کا سر کا بال ہے نا، سر کا بال، اس میں آپ مانگ نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ مانگ نکال سکتے ہیں، مانگ نکالنے سے خوبصورتی بڑھ جاتی۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر میں بال ہو، مانگ مت نکالو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ شریعت والے تو بن جاؤ، طریقت والے نہ بنو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ سر پہ بال ہو اور مانگ نہ نکالو، مگر یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ بال ہی نہ ہو مانگ آ جائے، یہ تو کبھی نہیں، کبھی گنجوں کے سر پہ مانگ نہیں دیکھی گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو ہاں بات یہ چل رہی تھی، پہلے تزکیہ پھر عمل، یہ نگاہوں کی بات ہے، یہ ہماری کوشش کی بات نہیں ہے۔ تو نبی نے کیا کیا؟ نگاہوں سے سب کو ایمان والا بنایا، سب کے دل کو مجلہ مصفا کر دیا۔ اور کیسے انداز سے کرتے تھے، وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ایک غصے میں چلنے والا چلا، برے ارادے لے کے چلا، ہاتھ میں تلوار لے کے چلا، قتل کا منصوبہ لے کے چلا، نہ جانے کیا کیا سوچ کے چلا، مگر قدرت بھی ہنس رہی تھی، وہ بھی چلا رہی تھی، چلو چلو اپنی طرف بلانے سے پہلے ہم ادھر لے جا رہے ہیں، اپنی طرف بلانے سے پہلے میرے محبوب کے پاس جاؤ، وہاں نہیں جاؤ گے تو میرے پاس بھی نہیں آ سکتے، میرے پاس بھی نہیں آ سکتے، محبوب کے پاس جاؤ۔ تو کیا دنیا نے دیکھا کہ عمر سوئے نبی گئے،
اور نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور۔ یہ نگاہوں سے پاک کرنے کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نگاہوں سے پاک کرنے کا عجیب انداز، وہ واقعہ تو حضرت موسیٰ کا آپ کو یاد ہی ہوگا، جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا تھا، جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ ایک عصا لیے چلے گئے اور جادوگر 70,000، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ایک رسی، تو 70,000 لاٹھی اور 70,000 رسی۔ اب جب یہاں آئے تھے جادوگر وہ، اب سوال یہ ہوا پہلے شروع کون کرے؟ حضرت موسیٰ اپنا عصا ڈالے یا جادوگر اپنی رسیاں ڈالیں؟ یہ سوال ہوا۔ جادوگروں نے ایک ادب کا مظاہرہ کیا، ابھی حالت کفر میں ہے مگر نبی کے سامنے ایک ادب کا مظاہرہ کیا۔ وہ کیا کہ حضرت موسیٰ سے اجازت مانگی، اما ان تلقیہ و اما ان نحن الملقین، آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ اتنی اجازت جو ادب کی مانگی تو خدا نے ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا۔ اجازت مانگی تو انہوں نے اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں چھوڑ دی۔ 1,40,000 سانپ۔ حضرت موسیٰ نے اپنے عصے کو مبارک کو چھوڑا، اژدہا بنا، سارے سانپوں کو نگل گیا، سارے سانپوں کو، پھر بھی اس کی بھوک نہیں مٹ رہی، اور جبڑے کو جب پھیلایا تو ایسا لگا کہ فرعون کا محل ہی نکل جائے گا۔ فرعون چلا پڑا، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ کیا سمجھے؟ ایک کافر بھی سمجھتا تھا کہ خدا کے عذاب سے نبی ہی بچا سکتا، وہ کافر بھی سمجھتا تھا کہ نبی ہی بچا سکتا۔ تو موسیٰ نے ہاتھ لگایا، اتنے ہی سائز کا ڈنڈا، نہ وزن بڑھا نہ قد بڑھا۔ جادوگروں نے دیکھا یہ جادوگری نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ جادوگری سے لوگوں کی نگاہوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور عصائے موسوی نے تو اپنی حقیقت بدل دی۔ ایمان لے آئے، ذرا سا دیکھو حضرت موسیٰ کی نظر پڑی، ایک ہی دن میں کتنے پلٹے انہوں نے کھائے۔ ایک ہی نظر پڑی، مومن بنے، صحابی بنے، صابر بنے، شاکر بنے، اور کسی کام کے لیے کوئی محنت نہیں کی، کسی کام کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ تو یہ نظر کی بات ہوتی ہے، نظر کسی کے اوپر اگر پڑ جائے تو واقعی دل صاف ہوتا ہے۔ اور جب دل، ایک بات پر بتاؤں کہ جو عمل سے تقوی کی طرف جاتے ہیں، دل کی صفائی کی طرف، وہ کبھی بہک بھی جاتے ہیں، مگر جو اوپر سے نیچے آتے ہیں وہ کبھی نہیں بہکتے۔ جو دل کو پہلے ستھرا کر لیتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں تو کبھی نہیں بہکتے۔ تو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ حضرت بایزید بسطامی کی بھی یاد آ گئی، نظر سے کیسے وہاں پر ایک بد کردار عورت بسطام شہر میں آتی ہے، اس کا چرچا ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف آنا جانا شروع کرتے ہیں۔ حضرت بایزید بھی پہنچ گئے، اور پہنچ کر کے جب حضرت بایزید کو لوگوں نے دیکھا دروازے، جو آئے پلٹ جائے، جو آئے پلٹ جائے، جو آئے پلٹ جائے۔ اور رات کے وقت حضرت بایزید نے اس سے پوچھا تو کیا لیتی ہے سب سے؟ اس نے بتایا، انہوں نے اس پیسے کو دیا اور کہا اب جو میں کہوں وہ کر، اب جو میں کہوں وہ کر۔ اس کو غسل کرایا، وضو کرایا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ یہ تو وہ کام تھا جو عالم کا ہے، ایک عالم کا جو کام تھا پہلے وہ کیا، اور کرنے کے اب جو میں کہوں وہ کر، اس کو غسل کرایا، وضو کرایا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ یہ تو وہ کام تھا
جو عالم کا ہے. ایک عالم کا جو کام تھا پہلے وہ کیا، اور کرنے کے بعد اب خود خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ جو میرا کام تھا وہ میں کر چکا، جو میرا کام تھا وہ کر چکا، اب دل کو مزکا مصفا بنانا یہ تیری رحمت کی بات ہے. میں اس کو تیری بارگاہ میں میں نے کھڑا کر دیا تو تو اس کے دل کو پاک و صاف کرے. اب وہی جب نماز پھیر کر کے نکلتی ہے تو وقت کی عارفہ ہوتی، نہایت ہی صالحہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو دل کی صفائی کا معاملہ ایسا ہے تو کامیابی انہی کے لیے ہے جو اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے دل کو مزکا و مصفا بنا لے. ویسے یہ بات صحیح ہے کہ گندگیاں کئی طرح کے ہوتی ہیں، ان کے صفائی کے بھی طریقے بہت ہیں. مثال کے طور پر کسی کا دل کفر و شرک سے گندا ہو تو اس کی صفائی کلمہ طیب اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دل کی سچائی کے ساتھ کلمے کی آپ تصدیق کریں، گویا کفر و شرک سے آپ پاک ہو گئے، کفر و شرک سے پاک ہو گئے اس سے کلمے. اور دوسری جو گندگیاں ہیں وہ عجیب چیز ہے. یاد رکھو دل اگر گندا ہے، دل میں اگر گندگی ہے تو دل مردہ ہے، اور جب دل قلب مردہ ہے تو قالب بھی مردہ. دل اگر گندا ہے تو سارا جسم کو گندا کرتا. پاکیزہ رہنا یہ دل کی زندگی ہے، اور گندا ہونا یہ اس کی موت ہے. اور زندگی اور گندگی کبھی اکٹھا نہیں ہوتی. آپ خیال کریں تو ان نفسانی خواہشات جو بری بری ہیں ان سے پاک کرنے کے لیے ریاضت و عبادت. اور ایک گندگی اور ہے ما سوی اللہ کا خیال. اگر تم اپنے دل کو اتنا پاک و صاف کرنا چاہتے ہو کہ خدا کے سوا تمہارے دل میں غیر کا تصور بھی نہ آئے تو یہ چیز عمل سے حاصل نہیں ہوگی، یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوگی. بزرگوں کی صحبت جو ہوگی وہیں سے یہ بات حاصل ہوگی تو پھر واقعی تم سمجھو گے کہ کامیابی. تو پہلا نسخہ کیا ہے؟ دل صاف کرنا. اور دوسرا نسخہ کیا ہے؟ خدا کو یاد رکھنا. خدا کو یاد یعنی خدا کی یاد کیسے ہو؟ دماغ میں اسی کا دھیان ہو، کان اسی کی بات سنے، آنکھ اسی کے جلوے دیکھے، ہر جگہ وہ ذکر الہی میں تم ایسا ڈوب جاؤ جیسے تالاب میں مچھلی ہوتی ہے، جدھر دیکھو پانی، نیچے پانی، اوپر پانی، دائیں پانی، بائیں پانی. تو تم اپنے کو ایسا بنا لو کہ نیچے بھی خدا کی یاد، اوپر بھی خدا کی یاد، دائیں بھی یاد، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، اپنے کو ایسا غرق کر لو. اور یاد رکھو جب خدا کا ذکر ہر جگہ، نظر میں خدا کا ذکر، کان میں خدا کا ذکر، دماغ میں خدا کا ذکر، اعمال کے ہر اداؤں میں خدا کا ذکر، تو سن لو عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا. تو جہاں جہاں ذکر وہاں رحمت. کان میں ذکر ہے تو وہاں رحمت، آنکھ میں ذکر ہے تو وہاں رحمت، زبان پہ ذکر ہے تو وہاں رحمت، دماغ میں ذکر ہے تو وہاں رحمت. تو اس طرح سے تم مسلم رحمت خداوندی میں ایسا ڈوب جاؤ گے کہ بس وہی مچھلی والا قصہ ہوگا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. دل ذکر کی کئی قسمیں ہیں، زبانی ذکر، ارکانی ذکر، دل کا جنانی ذکر، قلب کا ذکر. یہ جنانی ذکر جس کو ہے اس کو فکر بھی کہتے ہیں. دل کے ذکر کا نام فکر بھی ہے، اور فکر کی بڑی اہمیت ہے. ایک ساتھ کی فکر صوفیہ کے نزدیک 1000 سال کے ذکر سے بہتر ہے. ایک ساتھ کی فکر 1000 سال کے ذکر سے بہتر ہے. اور ذکر و فکر کی منزل سے جب آپ نکلے تو پھر نماز کا خصوصیت کے طور سے ذکر کیا گیا فصلا. حالانکہ یہ بھی ذکر الہی ہے مگر چونکہ افضل الذکر ہے
سب سے بڑی عبادت ہے، افضل العبادات ہے، اس لیے اس کا اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اور خاص بات تو آپ نماز میں اس بات کو اچھی طرح سن چکے ہیں کہ سارے اعمال یہاں ملے اور نماز کہاں ملی؟ عرش پر۔ سارے اعمال لانے والے حضرت جبریل اور نماز فریضہ حکم کہاں ملا؟ عرش پر ملا۔ آپ خیال کریں، اور پھر گویا ایک تحفہ ہے جو رسول لے کر آ رہے ہیں۔ سرکار کی رحمت نے وہاں بھی ہماری دستگیری کی، بہت دستگیری کی، اس لیے کہ ملا کیا، کتنا ملا تھا وہاں؟ 50 نمازیں، 50 وقت کی نمازیں۔ اب خدا نعمت دے رہا ہے، لینے والے کو حیا آ رہی کہ انکار کرو، اور جب لے کر آئے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے بھی بڑا کرم فرمایا کہ سرکار کی توجہ کو بار بار مبذول کراتے رہے۔ جب سرکار نے کہا 50 وقت کی نماز لے کے جا رہا ہوں، ویسے موسیٰ نے کہا ان امتک لا تطیق، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر چلے گئے 5 کم، پھر آئے ان امتک لا تطیق، پھر چلے گئے، پھر 5 کم، کرتے کرتے 9 بار سرکار گئے، 45 کم۔ جب 5 لے کر آئے اس وقت بھی حضرت کلیم نے یہی کہا ان امتک لا تطیق، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ میں آزما چکا ہوں اسرائیلیوں کو، آزما چکا ہوں، تجربے کار نبی تھے، میں آزما چکا ہوں، نہیں امت طاقت رکھتی۔ مگر سرکار اب ٹھہر گئے، اب ٹھہر گئے۔ اب جانا سرکار کو پسند نہیں آیا، اس لیے کہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سرکار نے سوچا کہ جب میں جاتا ہوں تو 5 کم، جب میں جاتا ہوں تو 5 کم، اب 5 ہی رہیے کہ یہ بھی نہ صاف ہو جائے۔ اگر وہ سنت الہیہ چلتی رہی تو یہ تو بالکل ناشکری ہوئی، کفران نعمت کہ ایک نعمت ہے اس کا بالکل لیا ہم انکار کر دیں۔ تو سرکار رک گئے۔ یہاں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی، بات معلوم ہوئی کہ ایک بار تو خدا نے بلایا، 9 بار اپنی مرضی سے گئے۔ ایک بار تو خدا نے بلایا، 9 بار اپنی مرضی سے گئے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ غیر کا گھر ہے، وہ غیر جگہ تھی، وہ رسول ہی کی جگہ تھی۔ جب چاہے بلانے سے جائے، چاہے مرضی سے جائے، جب چاہے بلانے سے جائیں، جب چاہے اپنی مرضی سے جائیں، آئے گئے آئے گئے۔ اور پھر معلوم ہوا کہ سرکار ہی کی مرضی کے لیے کم ہوتا رہا، کم ہوتا رہا۔ مگر ہم یہ سوچنے لگے کہ جب سرکار یہ آ کر اپنے صحابہ سے کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے صحابیوں، مجھے 50 وقت کی نماز کا ملا تھا، میں نے کم کراتے کراتے 5 کرا دیا، تو کہیں کوئی یہ نہ بولے، صدیق اکبر کہیں اے اللہ کے رسول آپ نے 50 میں 5 کیا، کتنے اجر سے ہم محروم ہو گئے، کیا ہمارے ذوق عبادت کا آپ کو پتہ نہ تھا؟ حضرت علی کہیں گے کیا ہمارے ذوق سجدہ کا آپ کو علم نہیں تھا؟ حضور جب آپ کہنے سے ہم دریاؤں میں چھلانگ لگا سکتے ہیں، طوفانوں سے کھیل سکتے ہیں، پہاڑوں سے ٹکرا سکتے ہیں، تو آپ کے کہنے سے کیا خدا کے آگے نہیں جھک سکتے؟ کیا ضرورت تھی کہ آپ نے 5 اتنا کم کرایا، اتنے کے ثواب سے ہم محروم رہے؟ نہیں، سرکار نے جو کم کرایا تھا ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے، مستقبل کے امتیوں کے لیے۔ اب ان کو نفع کیا پہنچا؟ اے میرے امتیوں گھبراؤ نہیں، لایا ہوں 50 سے 5، مگر ثواب وہی 50 کا 5 ہے، مگر ثواب میں کمی نہیں کرائی ہے، ثواب میں کمی نہیں کرائی، صرف عمل میں کمی کرائی ہے۔ اب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اور اگر یہاں کا معاملہ ہوتا آج کی دنیا کہ حضور آ کے کہتے اے میرے، آج کی دنیا کی بات کرنا بھی نہیں چاہیے، مگر ایک فرض کر لو کہ اگر سرکار آج کے لوگوں سے، آج جیسے لوگوں سے سرکار کہتے کہ 50 نماز تھی
میں 5 کرا کے آیا ہوں تو کہیں نہیں ایسا بھی ہو سکتا کوئی کھڑا ہو جاتا سرکار اسے بھی معاف کرا کے آتے تو اور بھی اچھا ہوتا، اسے بھی معاف کرا کے آتے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہمارے اندر مسجد بنانے کا بڑا ذوق ہے، اور جب کوئی مسجد کی تعمیر ہوتی ہے لوگ ذوق و شوق سے حصہ لیتے ہیں، مگر بنانے کے بعد سمجھتے ہیں کام ختم ہو گیا، اب مصلی انتظار ہی کر رہے ہیں کہ ہمارے بنانے والے کدھر چلے گئے، ہمارا بنانے والے کدھر چلے گئے۔ یہ ایسا حال ہے تو سرکار نے ہماری کمزوری کا بھی لحاظ کیا کہ تعداد کم ثواب زیادہ، فصلہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عبادت واقعی افضل، اتنی افضل ہے کہ ساری عبادتیں وہ ہمارا کام، روزہ یہ ہمارا کام، زکوٰۃ یہ ہمارا کام، حج یہ ہمارا فعل، مگر نماز یہ خدا کا نام۔ تو ظاہر ہے کہ خدا کا نام ہمارے کام سے تو افضل ہوگی، خدا کا نام ہمارے کام سرکار نے بلا کے دیا، بلا کے دیا۔ یہاں پر اس نقطے کو نظر سے بھلانا نہیں، کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤ کہ سرکار کو پہلے نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، سرکار کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم تھا، یہ مت کہنا۔ جس رات کو دیا اسی رات، معراج کی رات، بیت المقدس میں سارے انبیاء کی امامت کرا رہے ہیں، سارے انبیاء کی امامت کرا رہے ہیں، اور امام وہی ہوتا ہے جو اب سب میں افضل ہو، مسائل جانتا ہو، کہ نماز لینے جا رہے ہیں نماز پڑھا کے جا رہے ہیں، نماز لینے جا رہے ہیں اور نماز پڑھا کے جا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نماز سیکھنے نہیں جا رہے ہیں، جانتے پہلے ہی سے تھے، اب قانون قدرت کا اجرا مقصود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔